اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ آج اس موضوع کے بارے میں بات کی جائے گی کہ کیا فاتحہ خوانی کل یا چہلم جسے 40واں بھی کہا جاتا ہے، کیا یہ جائز ہے؟ کیا اس کی شریعت اسلامی میں کوئی گنجائش ہے یا نہیں ہے؟ ہمارے بہت سارے ایسے بہن بھائی جو کہ فاتحہ خوانی کل اور چہلم کے قائل نہیں ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے جی، جب کوئی انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کا نامہ اعمال ختم ہو جاتا ہے، اس کا نامہ اعمال منقطع ہو جاتا ہے، اور اب وہ اپنے جو بھی اس نے اچھے برے جو بھی اعمال کیے ہوئے ان کے حساب سے وہ آگے اسے جزا مل جائے گی۔ تو لہٰذا اب جو زندہ لوگ ہیں ان کی طرف سے کی گئی عبادت کا ثواب ایک مردے کو نہیں مل سکتا، لہٰذا یہ جو فاتحہ خوانی ہے یا کل ہے یا چہلم، اس طرح کے جو معاملات ہیں، یہ کر کے مردے کو فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا سلسلہ بند ہو چکا ہے۔ اس نے جو بھی اچھا برا کرنا تھا اس دنیا میں کر لیا، اب اسی کے حساب سے اس کا اپنا ثواب یا اسے گناہ مل جائے گا۔ لیکن جناب بات یہ ہے کہ اگر یہ اسی طرح ہوتا جو کہ ہمارے یہ کچھ بہن بھائی مطلب نکال رہے ہیں، تو پھر آخر کیا وجہ ہے کہ جب ہم مردے کو دفن کرتے ہیں، اور دفن کرنے سے پہلے ہی، بلکہ دفن کرنے سے پہلے ہی ہم تو خود اس کے لیے اصال ثواب کا سلسلہ شروع کر دیتے ہیں۔ ہم سینکڑوں لوگوں کو دعوت دیتے ہیں کہ بھائی آئیں، ہمارا فلاں دوست، بہن، بھائی، والد، پھپھو، چچا جو بھی ہے، والدہ وہ فوت ہو گئی ہیں، تو آئیے ان کی نماز جنازہ پر آئیں۔ اگر تو مردہ اپنے اعمال اس کے بند ہو چکے ہیں اور اسے اب ہمارے زندہ لوگوں کی عبادت کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو ہم اس کی نماز جنازہ کیوں پڑھتے ہیں؟ ابھی تو دفن کرنے سے پہلے ہی ہم زندہ لوگ ایک مرے ہوئے کے لیے کی بخشش کی کوشش شروع کر دیتے ہیں، جس کا پہلا سلسلہ شروع ہوتا ہے نماز جنازہ سے۔ نماز جنازہ میں کیا پڑھا جاتا ہے؟ نماز جنازہ میں ثنا پڑھی جاتی ہے، نماز جنازہ میں درود پاک پڑھا جاتا ہے، نماز جنازہ میں مختلف دعائیں پڑھی جاتی ہیں، مردے کی بخشش کے لیے دعائیں پڑھی جاتی ہیں۔ اب یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ عبادت ہی تو ہو رہی ہے۔ نماز جنازہ بھی تو عبادت ہی ہے نا، ایک عبادت کا ہی طریقہ ہے، تاکہ اس عبادت کا ثواب کسے ملے گا؟ مردے کو۔ ہم دعائیں کریں گے مردے کے لیے۔ اب کئی لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی، کیونکہ نماز جنازہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے ثابت ہے، تو اس لیے نماز جنازہ تو ہم صرف اس لیے پڑھتے ہیں۔ ارے بھائی، بات یہ ہے کہ اصول دیکھیں نا، اصول تو پتہ یہ چلا کہ مردے کے مرنے کے بعد زندہ لوگوں کی عبادت سے مردے کو کچھ نہ کچھ فائدہ ملتا ہے، تو اتنے لوگ اس کے لیے نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں۔ اور پھر آگے یہ بھی حدیث سے بات ہے کہ جس مختلف روایات ہیں، جن میں سے ایک روایات کا مفہوم اس طرح ہے کہ جس انسان کی نماز جنازہ میں 40 مسلمان مومن شامل ہو گئے جو نیک لوگ ہیں، تو انشاءاللہ اس کی بخشش کر دی جائے گی۔ کسی اور روایت کے بارے میں ہے کہ جناب اگر کسی کی نماز جنازہ میں 100 اور کسی روایت میں تک میں 200 کی بھی روایت ہے کہ 200 بندے شامل ہو گئے تو اس کی بخشش کر دی جائے گی۔ تو یعنی کہ زندہ لوگوں کی عبادت کا مردے کو کتنا فائدہ پہنچتا ہے، یہ بھی تو روایات ہیں۔ تو اس لیے ایک چیز یاد رکھیں کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ فاتحہ خوانی کل یا چہلم کوئی فرض ہے یا واجب ہے، لیکن اگر کوئی اپنے کسی فوت ہوئے بہن بھائی یا رشتہ دار کے لیے ایک ایسی محفل کا انعقاد کر لے، خواہ چہلم کہ یا 40واں کہ 20ویں دن کر لے، 21ویں دن کر لے، 25ویں دن کر لے، لازمی نہیں کہ 40ویں دن ہی کرے، لیکن اگر وہ بیسیکلی اصال ثواب کی ایک محفل کا انعقاد کر لے جس کے اندر کوئی غیر شرعی کام نہ ہو، جس کے اندر قرآن خوانی کی جائے، درود پاک پڑھا جائے، تسبیحات کی جائے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بیان رکھ لیا جائے، یہ تو سارے نیک کام ہیں، اور یہ سارے نیک کام صحابہ کرام سے بھی ثابت ہیں۔ تو اگر ان نیک کاموں کو اکٹھا کر لیا جائے اور اس محفل کو نام دے دیا جائے کہ کل کا دے دیا جائے گا، 40ویں کا دے دیا جائے، تو اس میں غیر شرعی کیا ہے؟ اب صرف یہ کہنا کہ جناب یہ اس نام سے صحابہ کرام اکٹھے نہیں ہوئے، تو بھائی یہ سارے کام تو صحابہ کرام سے ثابت ہے نا۔ قرآن پاک پڑھنا، کلمہ پڑھنا، درود پاک پڑھنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے متعلق بیانات سننا اور سنانا، یہ تو سب کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین سے ثابت ہے۔ اگر ہم نے بھی یہ سارے کاموں کو اکٹھا کر دیا، اس کاموں کو اکٹھا کرنے کے بعد اس محفل کو نام دے دیا کل 40ویں کا، تو اس میں غلط کیا ہے؟ اب یہی بات ہے۔
اس لیے اور پھر ہم نے یہ کہہ دیا یا اللہ ہم نے جو یہ پاک کلام پڑھی ہے تو اس کا ثواب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت فرمائیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل تمام مسلمانوں کو، اور خصوص ہمارا یہ جو بھائی بہن یا بزرگ جو فوت ہوئے ان کو عطا فرما دیں۔ اتنی سی بات ہے، کیونکہ اب پتہ یہ چلا کہ زندہ لوگوں کی عبادت کا ثواب مردوں کو مل سکتا ہے۔ اب آگے دیکھیے، ابھی جو نماز جنازہ ہے یہ بیسیکلی دعا ہی ہے نا، اور صحیح حدیث پاک ہے ترمذی شریف کی صحیح حدیث پاک ہے، جس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دعا ہی عبادت ہے، اور اس کا نمبر ہے 3372 3372۔ یہ ترمذی شریف کی صحیح حدیث پاک ہے کہ دعا ہی عبادت ہے۔ تو پتہ چلا کہ جب دعا عبادت ہے، ہم کسی کے لیے دعا کرتے ہیں تو یعنی کہ ہم عبادت کر رہے ہیں، یعنی کہ کیا ہماری عبادت کا ثواب کسی دوسرے کو مل رہا ہے نا، مل رہا ہے، اسی لیے تو ہم اس کے لیے دعا کرتے ہیں، کیونکہ دعا عبادت ہے۔ یعنی کہ اگر میں کسی کے لیے دعا کرتا ہوں، یعنی کہ میں کسی کے لیے عبادت کرتا ہوں تو اس کا اسے فائدہ ہوتا ہے تو میں دعا کرتا ہوں نا۔ اور یہ دیکھیے کلام پاک کے اندر سورہ حشر میں آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور ہمارے رب معاف فرما ہمیں اور ہمارے بھائیوں کو جو ہم سے پہلے ایمان لے آئے۔ یعنی کہ ہم اپنے سے پہلے فوت شدہ لوگوں کے لیے دعا کر سکتے ہیں، یعنی ان کے لیے عبادت کر سکتے ہیں، یعنی کہ ہماری دعا جو کہ عبادت ہے اس کا فائدہ ان کو ملے گا تو ہم یہ دعا کر رہے ہیں نا۔ یہ قرآن پاک میں سورہ حشر میں آیت نمبر 10 میں۔ پھر اسی طرح سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ ابراہیم میں آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں آپ کے سامنے، او ہمارے رب معاف فرما دے مجھے اور میرے والدین کو اور تمام مسلمانوں کو۔ یعنی کہ اب یہاں بھی پتہ چلا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں تمام مسلمانوں کے لیے جو فوت ہو چکے ہیں اور جو زندہ ہیں، سب کے لیے، تمام مسلمانوں کی دعا کر رہے ہیں کہ سب کے لیے دعا فرما دی، زندہ مردہ سارے شامل ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہم فوت شدگان کے لیے دعا کر سکتے ہیں، اور دعا ترمذی شریف کی صحیح سے بات ثابت ہوتا ہے کہ وہ عبادت ہے، یعنی کہ ہم مردے کے لیے عبادت کر سکتے ہیں۔ اب ہماری عبادت کا یہ جو دعا ہے ہماری، اس کا فائدہ مردے کو ہو رہا ہے تو ہم مردے کے لیے دعا کر رہے ہیں نا۔ اور نماز جنازہ اس کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ مردہ مر گیا، دفن کرنے سے پہلے ہی ہم نے اس کے لیے دعاؤں کا سلسلہ شروع کر دیا، اور دعا کیا ہے؟ دعا عبادت ہے۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے 3372۔ تو لہٰذا اگر کوئی اپنے مردوں کے لیے فاتحہ خوانی کرتا ہے، کل کرتا ہے، چیلم کرتا ہے، کلام الہی پڑھتا ہے، کچھ چند آیات پڑھ لیتا ہے، چند رکوع پڑھ لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے یا اللہ اس پاک کلام کا ثواب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت فرما دے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل تمام مسلمانوں کو، اور خصوصاً میرے ان بزرگ کو یا دوست بھائی بہن رشتہ دار والد والدہ ان کو عطا فرما دے، تو اس کا کوئی ناجائز چیز نہیں ہے۔ اگر کوئی کر رہا ہے تو اچھی بات ہے، کوئی نہیں کر رہا تو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ گناہ گار ہے، لیکن یہ ضرور کہیں گے وہ اس ثواب سے قدرتی بات ہے محروم ہو گیا کہ اگر وہ بھی یہ کر لیتا تو وہ بھی یہ ثواب حاصل کر سکتا تھا۔ تو بہرحال تو امید ہے کہ اس بارے میں کچھ چیزیں کلیئر ہو گئی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔